رائمہ مسکراتے ہوئے آپتین کی حرکتوں کو دیکھنے میں مصروف تھی، جو ٹب میں بھرے پانی میں مسلسل ہاتھ مار کر چھینٹے اڑا رہا تھا جن سے وہ خود بھی گیلی ہو رہی تھی۔ اس نے آپتین کو ایک ہاتھ سے کس کر پکڑا ہوا تھا جبکہ دوسرے ہاتھ سے وہ اس کے سر پر مہارت سے شیمپو کر رہی تھی۔ آپتین کو نہلا کر اس نے تولیے میں لپیٹا اور اپنی گود میں اٹھا کر کمرے میں چلی آئی۔ اس کا جسم خشک کر کے ٹیلکم پاؤڈر چھڑکا اور کپڑے پہنا دیے۔ آپتین اپنی مٹھیاں منہ میں ڈال رہا تھا۔ وہ سمجھ گئی اسے بھوک لگی ہے۔ اسے کاٹ پہ بٹھا کر وہ اس کا سیریلک بنانے چلی گئی۔ واو، لذیذ۔ اس نے سیریلک چکھ کر دیکھا، پھر باؤل آپتین کے پاس لے آئی۔ آؤ بچے، اب کھاتے ہیں چھوٹے پیٹ کی بڑی غذا۔ اس نے اس کے گلے میں بب سیٹ کیا اور چمچ بھر کر کھلانے لگی۔ اتنے میں دروازے کی بیل چیخ اٹھی۔ اوفو، کیا مصیبت ہے، اس وقت کون آ گیا؟ وہ برے موڈ سے اٹھ کر دروازے تک آئی۔ ہیلو میڈ لیڈی۔ دروازہ کھلتے ہی کنزا کھلکھلاتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ میڈ ویڈ ہوگی تم، سر پھاڑ دوں گی جو آئندہ یہ لفظ کہا۔ رائمہ کو سچ میں غصہ ہی آ گیا۔ ہا ہا ہا، اچھا بھائی، تو کل وقتی آیا کہہ دوں یا گورنس؟ کنزا باز نہیں آئی۔ تمہاری تو۔ رائمہ نے اس کی پیٹھ پر 2 ہاتھ جڑ دیے۔ آہ، مار دیا ظالم۔ سچ ہے، سچ بولنا بھی اس دور میں جوکھم کا کام ہے۔ وہ اس کے ساتھ کمرے تک چلی آئی۔ ارے آپتین جانی، رکو۔ رائمہ نے بیڈ پر سے کودنے کی تیاری کرتے بھتیجے کو پکڑا۔ 2 منٹ میں ادھر ادھر ہو جاؤں تو اپنی جان لینے کے در پر ہو جاتا ہے۔ اس نے اسے پھر سے سیریلک کھلانا شروع کر دیا۔ ہاں بھائی، تم دوسری ماما جو ہو اس کی۔ اصلی ماما تو بچوں کو تمہارے سر پر ڈال کر مطمئن ہو گئی ہیں، کنزا نے چڑھ کر کہا۔ تم پہلے فیصلہ کر لو، میں ہوں کون، میڈ، گورنس یا ماما؟ رائمہ نے سیریلک کا چمچہ اپنے منہ میں بھرتے ہوئے پوچھا۔ گندی، بچوں کی چیزیں کھا رہی ہو؟ کنزا نے ٹوکا۔ تو بچوں کو اپنی چیزیں کھلاتی بھی تو ہوں، اور سیریلک تو میرا فیوریٹ ہے۔ نہ جانے میرے بچپنے میں امی نے مجھے کھلایا تھا یا نہیں۔ وہ حیات ہوتی تو ان سے ضرور پوچھتی۔ رائمہ نے مزے سے دوسرا چمچہ منہ میں ڈالا تو کنزا نے افسوس سے اسے دیکھا۔ رائمہ، تمہیں اپنے مستقبل کی کوئی فکر ہے بھی یا نہیں؟ تمہاری بھابھی تمہیں اپنی کنیز بنا کر اپنے بچوں کی خدمتیں کروا رہی ہیں اور خود سر سے بوجھ اتارا ہوا ہے۔ وہ اپنی جاب کی روٹین میں پھنسی ہوئی ہیں کنزا۔ بھابھی 9 to 5 بینک میں ہوتی ہیں، رائمہ نے فوراً کہا، اور اپنے بچے اور گھر تمہارے حوالے کر کے بے فکر ہیں۔ مفت کی نوکرانی جو ہاتھ آ گئی ہے، جو 2 وقت کا کھانا پکاتی ہے اور فل ٹائم ان کے بچے سنبھالتی ہے۔ کنزا نے اس سے زیادہ چیخ کر کہا۔ تم نے میرے رینک میں 2 اور ستاروں کا اضافہ کر دیا ہے، کنیز اور نوکرانی۔ رائمہ نے کنزا کو گھور کر دیکھا۔ تم پیدائشی ڈھیٹ ہو یا میرے سامنے ہو جاتی ہو؟ کنزا نے بے بسی سے پوچھا۔ پیدائشی ہوں، رائمہ نے اطمینان سے مسکراتے ہوئے کہا۔ رائمہ، تمہاری جوانی بھابھی کی خدمتوں میں ختم ہو جائے گی۔ یہ تمہاری شادی کبھی ہونے نہیں دیں گی۔ اپنے مفاد کے پیچھے تمہیں بوڑھا کر دیں گی۔ پلیز کچھ سوچو اپنے لیے۔ کیا ساری زندگی بھتیجوں کے پیمپرس بدلنے ہیں یا اپنا بچہ بھی پالنا ہے؟ کنزا نے جھنجھلا کر لیکچر دیا۔ تو کیا کروں کنزا؟ میرے ماں باپ میرے سر پر نہیں ہیں جو میری شادی کا سوچیں۔ کسے فکر ہوگی میری زندگی کی؟ اس بار رائمہ کی آواز گیلی اور بھاری تھی۔ اپنے بھائی کو احساس دلاؤ، تمہاری ساری دوستیں شادی شدہ یا منگنی شدہ ہو چکی ہیں۔ تمہیں کب تک بیوی بچوں کی چاکری کے لیے بٹھا کر رکھیں گے؟ کنزا کی بات پر وہ پھیکا سا مسکرائی۔ بھابھی کو میری شادی کے نام پہ خفتان ہونے لگتا ہے۔ بھولے بھٹکے اگر کہیں میرے رشتے کی بات چلے تو اس رشتے کو گھر تک پہنچنے ہی نہیں دیا جاتا۔ بالا ہی بالا انکار کر کے شوہر کے سامنے معصوم بن کر کہتی ہیں اس کا تو کوئی رشتہ ہی نہیں آتا۔ خیر چھوڑو، اور سناؤ کیا کھاؤ پیو گی؟ اس نے سر جھٹک کر کنزا سے پوچھا، جو کسی سوچ میں گم تھی۔ مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا تمہیں بیاہنے کے سلسلے میں، ورنہ تم نے تو کام کر کر کے گھس جانا ہے۔ وہ ایک عزم سے بولی تو رحمہ کو ہنسی آ گئی۔ اب تم کیا کرو گی؟ نہ تمہارا کوئی بھائی ہے، نہ میری ایج کا کوئی کنوارا کزن۔ تمہاری تو خود غیر خاندان میں منگنی ہوئی ہے۔ آج کل ایڈوانس دور ہے، شادی بیاہ اب انٹرنیٹ کے ذریعے بھی ہو رہا ہے۔ تمہاری شکل اتنی اچھی ہے، کسی بھی شادی گروپ میں رشتے کی پوسٹ لگا دوں تو دیکھنا رشتوں کی لائن لگ جانی ہے۔ آخر کتنے رشتوں کو انکار کریں گی تمہاری بھابھی؟ پھر ان کا یہ جواز کہ رشتے آتے ہی نہیں ختم ہو جائے گا۔
اور تمہارے بھائی اتنے ظالم نہیں کہ اچھا رشتہ ٹھکرا دیں۔ کنزا نے جوش سے اپنا آئیڈیا دیا۔ پتہ نہیں تم کیا بول رہی ہو، میری تصویر خواہ مخواہ انٹرنیٹ پر وائرل کر دو گی؟ چپ کی بیٹھی رہو۔ رائما کو اس کا آئیڈیا ذرا بھی نہ بھایا۔ ارے نہیں ہوتی تم کوئی وائرل شائرل، تم تو بس کنویں کی مینڈک بن کر ٹرٹراتی رہنا، کنزا نے بدمزہ ہو کر کہا۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، اپنا موڈ ٹھیک کرو، میں تمہیں شربت پلاتی ہوں۔ 12 بجنے والے ہیں، مجھے ارمان اور مامون کو اسکول سے لے کر بھی آنا ہے۔ رائما نے گھڑی پر نظر ڈالی اور بے چینی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی تو کنزا نے اپنی بات کے ضائع جانے پر اپنا سر پیٹ لیا۔ ماہر میسم کو اسکول سے لے کر آؤ، آج پہلا دن ہے، پریشان ہو رہا ہوگا۔ پلوشا نے سستی سے صوفے پر ٹانگیں پھیلائے نیم دراز دیور کو کہا تو وہ منہ بنا کر سیدھا ہو بیٹھا۔ اسکول کا پہلا دن ہے، اسے تھوڑا ایڈجسٹ ہونے دیں بھابھی، نیا ماحول ہے، نئے دوست بنائے ہوں گے، میں 12:30 بجے اسے لے آؤں گا، ماہر نے جمائی لے کر کہا۔ وہ کتنا فرینڈلی ہے تم جانتے ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر چڑھتا رہتا ہے، میں یقین سے کہہ سکتی ہوں اسکول کا گیٹ پکڑ کر رو رہا ہوگا، تم بس اسے جلدی گھر لے آؤ، اسکول 2 قدم پر ہی تو ہے۔ پلوشا نے اسے اپنی جگہ ٹکے دیکھ کر بے چینی سے کہا۔ اپنے باپ پر پڑا ہے بھابھی، وہ بھی تو پہلے نمبر کے تنک مزاج ہیں۔ ماہر ہاتھوں سے اپنے الجھے بال سنوارتے ہوئے اٹھا۔ وہ جواباً خاموش رہیں۔ اس وقت ماہر سے کچھ کہنا یعنی بچے کے آنے میں مزید دیر کروانا تھا۔ ماہر نے پیروں میں چپل اڑسی اور اپارٹمنٹ کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ ان کی فیملی کو اس جگہ شفٹ ہوئے چند دن ہی ہوئے تھے۔ کل ہی پلوشا نے اپنے چھوٹے بچے کو پاس ہی ایک پرائمری اسکول میں داخل کروایا تھا۔ وجہ اس کا انتہائی لاڈلا اور جان سے عزیز ہونا تھا۔ وہ فی الحال اسے گھر سے قریب اسکول میں داخل کروانا چاہتی تھیں تاکہ وہ باہر کے ماحول سے کچھ مانوس ہو جائے۔ بڑے بچے البتہ سیکنڈری اسکول میں زیر تعلیم تھے، جن کو اسکول وین پر بھیجا جاتا تھا۔ وہ سست قدموں سے چلتے ہوئے لفٹ میں داخل ہوا تو ایک لڑکی عجلت میں لفٹ کے اندر آتے ہوئے اس سے ٹکرائی، بلکہ اسے دھکے سے ایک طرف ہٹاتی ہوئی اندر گھسی۔ ماہر نے اس افتاد پر گھور کر اس لڑکی کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ خوبصورت کومل نقوش کی حامل وہ لڑکی سیدھا دل میں اترتی محسوس ہوئی۔ اس کی حرکت پر سخت سنانے والا ارادہ ملتوی کر کے وہ محویت سے اسے دیکھنے لگا۔ لڑکی مگر اس کی طرف متوجہ نہیں تھی، اس کی نظر لفٹ کے ڈیجیٹل نمبرز پر تھی۔ ایسا لگتا تھا وہ بہت ہی جلدی میں ہے۔ آج تو میرا حلیہ بھی بہت رف ہے، میری طرف نہ ہی دیکھے تو اچھا ہے۔ ماہر نے اپنی شکنوں سے بھرپور شرٹ پر ہاتھ پھیرا۔ لفٹ کھلی تو وہ جیسے سرپٹ بھاگتی ہوئی نکلی۔ خدایا، بجلی بھری ہے اس لڑکی کے نازک وجود میں، ماہر اس کے پیچھے چلتے ہوئے سوچنے لگا۔ قد و قامت بھی اچھی ہے، سمارٹ بھی کمال کی ہے۔ وہ دانستہ تیز چلتے اس لڑکی کی باقی خوبیوں کو گننے لگا۔ لڑکی مونٹیسوری اسکول کی اسی عمارت کے آگے جا کر رکی جہاں سے ماہر نے میسم کو پک کرنا تھا۔ وہ اسکول گیٹ کے اندر چلی گئی، ماہر بھی پیچھے چلا۔ وہ گیٹ پر ہی رک کر اندر جھانکنے لگا۔ اسکول ٹیچرز بچوں کو قطار میں کھڑا کر کے دروازے سے فردن فردن باہر بھیج رہی تھیں۔ اس لڑکی نے 2 بچوں کو قطار سے جا لیا اور ان کے چھوٹے چھوٹے بیگز اپنے کندھے پر رکھ کر ان کے ہاتھ پکڑے۔ ماہر کو سخت افسوس ہوا، 2 بچوں کی ماں اسے اتنی اچھی لگ گئی تھی۔ یا خدایا، جس کی طرف دل کشش محسوس کرے وہ شادی شدہ ہی کیوں نکلتی ہے؟ اس نے سانس بھر کر اسے بچے لے جاتے ہوئے دیکھ کر سوچا۔ ایک بچہ اس کے ہاتھوں سے نکلا جا رہا تھا اور گیٹ کے اندر کی طرف اشارہ کر کے چیخ رہا تھا، پر لڑکی اجلت کے مارے اسے کھینچتی ہوئی باہر نکلی۔ عجیب جلد باز ماں ہے، بچے کی بات تو سن لے۔ ماہر نے دانستہ نظریں پھیر لیں، پھر مائک پر میسم کا نام سن کر الرٹ ہو گیا۔ میسم اسے دیکھ کر بھاگتا ہوا گیٹ پر آیا۔ ماہر نے ہاتھ پھیلا دیے اور بھتیجے کو گود میں اٹھا لیا۔ کیسا ہے میرا شیر؟ اس نے میسم کا ماتھا چوم کر پوچھا۔ A1، میسم خوشی سے بولا۔ کس کس کو بچھاڑا آج؟ وہ اسے گدگداتے ہوئے آگے بڑھا۔ ایک لڑکے کو پنچ مارا ہے اس کی ٹمی پر، میسم نے مکہ لہرا کر اسے دکھایا۔ واہ شیر جوان۔ وہ فٹ پاتھ پر چڑھا تو نظر پھر اپنے آگے چلتی اسی لڑکی پر جا پڑی۔ اس کا ایک بیٹا ابھی تک مچل مچل کر اس کے ہاتھوں سے نکلا جا رہا تھا۔ اسی طرح مچلتے وہ پیچھے مڑا تو رک سا گیا، پھر بزور اپنا ہاتھ ماں سے چھڑا کر تیر کی طرح ماہر کی طرف لپکا اور ماہر کی گود میں چڑھے میسم کو اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اچھل اچھل کر مارنے لگا۔ ارے ارے ارے، کیا کر رہے ہو بیٹا؟ ماہر بوکھلایا
اور دور ہٹا۔ اتنے میں وہ لڑکی بھی پاس چلی آئی۔ امان، مت کرو پھپھو، اس نے مجھے اسکول میں یہاں مارا تھا۔ امان نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اس لڑکی کو بتایا اور پھر سے میثم پر مکے برسانے لگا۔ پھپھو، ماہر نے زیر لب دہرایا اور اطمینان بھری سانس کھینچی۔ پھر میثم کے پیر پکڑے جو بچے سے مقابلہ کرنے کو چلا جا رہا تھا۔ چھوٹے پاپا، مجھے فائٹ کرنے دیں، میثم چیخا۔ میثم، نہیں کرو، ماہر نے اسے سمجھایا۔ آپ بھی مت مارو، اس نے پھر امان کو روکا۔ آپ کے بچے نے میرے بھتیجے کو پیٹ میں پنچ کیوں مارا؟ رائما نے قریب آ کر غصے سے پوچھا۔ اب یہ تو اسے ہی پتا ہوگا، ماہر نے اس کے کومل چہرے کو دیکھتے ہوئے کندھے اچکائے۔ یہ تربیت کی ہے آپ نے اپنے بچے کی کہ اسکول میں دوسرے بچوں کو مارتا پھرے؟ میں کل پرنسپل سے شکایت لگاؤں گی اس کی۔ نام کیا ہے؟ رائما کو ماہر کی بے نیازی غصہ دلا رہی تھی۔ میرا نام؟ جی ماہر ہے، ماہر نے مسکرا کر کہا۔ آپ کا نہیں، اس بچے کا نام پوچھا ہے۔ رائما کی بات پر ماہر کھسیا گیا۔ او اچھا، میثم نام ہے اس کا۔ آپ غصہ نہ کریں پلیز، بچے تو ایسے ہی ہوتے ہیں، لڑتے ہیں پھر کھیلتے ہیں، ماہر نے نرمی سے کہا۔ آئندہ میرے بھتیجے کو آپ کے بچے نے ہاتھ بھی لگایا تو اچھا نہیں ہوگا۔ رائما نے دھوپ سے تمتماتے چہرے کو دوپٹے سے صاف کرتے دھمکی دی۔ سورج کے سامنے براہ راست کھڑا رہنا دوبھر ہو رہا تھا، سو اس نے امان کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتے ہوئے اپنے راستے پر چلی۔ او میڈم سنیے تو، ماہر بے اختیار اس کے پیچھے آیا۔ کہیے۔ وہ رکی نہیں۔ آپ بچے کا بازو اس طرح مت کھینچیے، نکل جائے گا، ماہر نے گڑبڑا کر بےمانی سی بات کی۔ آپ اس کے بازو کی فکر مت کیجیے، مجھے ابھی گھر جا کر اس کا پیٹ چیک کرنا ہے کہ کتنی گہری چوٹ لگی ہے، رحمہ نے منہ بنا کر قدموں کی رفتار تیز کرتے ہوئے کہا۔ دونوں کی منزل ایک تھی، سو بلڈنگ میں داخل ہو کر اسی لفٹ میں ایک ساتھ سوار ہوئے۔ رائما دونوں بھتیجوں کو کونے میں کھڑا کر کے چہرہ پھیر کر کھڑی ہو گئی۔ ماہر کا دل چاہا اس سے مزید کوئی بات کرے، پر اس کی ہمت نہ پڑی۔ بچے اب ایک دوسرے کو دور دور سے ہی مکے دکھا رہے تھے۔ لفٹ کھلتے ہی رائما نے امان اور مامون کے ساتھ باہر دوڑ لگا دی۔ مائی گاڈ، یہ لڑکی اتنی جلد باز کیوں ہے؟ ماہر نے آنکھیں پھاڑ کر حیرت سے سوچا تھا۔ اپنے اپارٹمنٹ کا لاک کھول کر وہ اندر آئی اور تیزی سے کمرے کی طرف بڑھی۔ دروازے کی چوکھٹ پر رک کر آپتین کے کارڈ پر نظر کی۔ آپتین گہری نیند سو رہا تھا۔ رائما نے اطمینان بھری سانس کھینچی اور پلٹ کر مامون اور امان کو چینج کروانے میں مدد کرنے لگی۔ پھر ان کو دوپہر کا لنچ کروایا اور کمرے میں لے آئی۔ بچے دوپہر میں کچھ دیر سونے کے عادی تھے، سو بلا ہیلو ہجت سو گئے۔ رائما بھی سر پر بازو رکھ کر لیٹ گئی تو بہت سے خیالات اس کے دماغ کی اسکرین پر چلنے لگے۔ 3 سال پہلے تک زندگی ایسی نہیں تھی جیسی اب ہو گئی تھی۔ وہ شرارتی اور لاابالی سی لڑکی نہ جانے کیسے ایک ذمہ دار گھریلو لڑکی میں تبدیل ہو گئی تھی کہ پتہ ہی نہیں چلا۔ ماں باپ کی عدم موجودگی اتنا ہی بڑا حادثہ ہوا کرتی ہے کہ اولاد اندر باہر سے تبدیل ہو جاتی ہے۔ وہ بھی سرتپا بدل گئی تھی۔ مامون اور امان سال بھر کے تھے جب اماں ابا یک کے بعد دیگر دنیا سے گزر گئے۔ بھابھی اور بھیا نوکری کرتے تھے، سو گھر بے طرح ڈسٹرب ہو گیا اور ان سب کی زندگی بھی۔ اماں اچھے سے دونوں جڑواں پوتوں کو سنبھال لیتی تھیں۔ بھابھی بے فکری سے جاب کرتیں۔ اماں کے بعد 10 گورننس بدلنی پڑیں، کوئی تنگ کرتی، کوئی بھاگ جاتی، کوئی چھٹیاں کرتی۔ بھیا بھابھی ناک تک عاجز آ گئے تھے۔ رائما ان دنوں FA میں پڑھتی تھی جب ایک گورننس رکھی گئی، جس کے رکھتے ہی بچوں میں عجیب تبدیلی دیکھنے کو ملی۔ وہ ہر وقت نیند میں جھومتے رہتے۔ بچوں کا سارا چونچلاپن ختم ہو گیا تھا۔ بھابھی ان کی طبیعت دیکھ کر پریشان ہو گئیں اور فوراً ڈاکٹر کو دکھایا۔ ڈاکٹر نے بچوں کا چیک اپ کر کے ان کو صحت مند قرار دیا۔ ان کی سستی اور نیند کی وجہ معلوم نہ ہو سکی، مگر بھابھی کی پریشانی کم نہ ہوئی۔ ایک دن رائما کالج سے جلدی گھر آ گئی تو آیا بچوں کو نہلا دھلا کر سلانے کی تیاریوں میں تھی۔ اسے رائما کے کمرے میں آنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ وہ بچوں کے منہ میں باری باری کوئی چیز ڈال رہی تھی، جس سے بچے جلدی سو گئے۔ پھر اس نے وہ چیز اپنے منہ میں بھی ڈالی اور مطمئن ہو کر وہاں سے اٹھی۔ رائما نے فوراً اسے جا لیا اور اس کے سختی سے استفسار کرنے پر آیا نے بتایا کہ وہ بچوں کو نسوار کھلاتی ہے تاکہ وہ دیر تک سوتے رہیں۔
رائما یہ بات سن کر ساکت رہ گئی۔ پھر بھیا بھابھی کو آفس سے بلوایا۔ انہوں نے آتے ہی آیا کو سخت سنائیں اور اسی وقت نوکری سے نکال دیا۔ پھر کافی دن لگے بچوں کو واپس چاقو چوبند ہونے میں۔ بھابھی اور بھیا اس کے بعد آیا رکھتے ڈرنے لگے۔ بھیا بچوں کو ڈے کیئر میں ڈالنے کے حق میں بھی نہ تھے۔ رائما بھی بھتیجوں کی محبت میں اپنے بھیا اور بھابھی کے ساتھ پریشانی میں شریک تھی۔ بھابھی نے مہینہ بھر چھٹی کر لی پر مسئلے کا کوئی حل نہ نکل سکا۔ اسی دوران رائما کے ایف اے کے پیپرز ہوئے اور وہ گھر بیٹھ گئی۔ اس نے بھتیجوں کو سنبھالنا شروع کر دیا۔ بچے اسے ویسے ہی بہت پسند تھے۔ وہ ان کو پہلے بھی کچھ دیر کے لیے سنبھال لیتی تھی، لہٰذا اب آدھا دن انہیں سنبھالنا پڑ گیا تو اسے بالکل بھی مشکل نہ ہوئی۔ وہ دونوں اس کے ساتھ اچھے سے بہل گئی۔ بھابھی تو خوب مطمئن ہو کر دوبارہ جاب پر لگ گئیں۔ پھر رائما کے کالج میں ایڈمیشن کا وقت آیا تو بھابھی نے اسے پرائیویٹ گریجویشن کرنے کا مشورہ دیا جو رائما کو بالکل پسند نہ آیا، مگر بھیا سے بھابھی نے اس طرح اپنی مجبوریاں بیان کیں کہ وہ بھی رائما کو پرائیویٹ پڑھنے کے لیے اصرار کرنے لگے۔ رائما بھائی کو انکار نہ کر سکی، یوں اس نے بچوں کی ذمہ داری اپنے سر لے لی اور خالص گھریلو لڑکی بن گئی۔ اسی دوران بھابھی کی گود میں آپتین بھی چلا آیا جس کو سہولت سے رائما کے حوالے کر دیا گیا۔ رائما کی قریبی دوست کنزا اس کی زندگی پر کرتی رہتی اور وقتاً فوقتاً اسے اس کی بے وقوفی پر باتیں سناتی رہتی۔ پھر جب سے اس کی منگنی ہوئی تھی اسے رائما کی شادی کی بھی فکر لگ گئی تھی۔ میں نے تمہارے پرپوزل والی پوسٹ لگا دی ہے شادی گروپ میں، بلیو می بہت لوگ مطلب لڑکے تم سے شادی کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں۔ کنزا نے فون پر اطلاع دی تو رائما نے اپنا سر پیٹ لیا۔ کنزا تم پاگل ہو؟ بھلا ان پلیٹ فارم سے بھی کبھی رشتے جڑے ہیں؟ کسی رشتے والی آنٹی سے بات کرتی؟ اب یہ لڑکے دیکھنا تمہیں کیسے ان باکس میں تنگ کرتے ہیں، صرف فرینڈشپ اور وقت گزاری کے لیے۔ ارے اب دنیا میں اتنی اندھی بھی نہیں مچی، پتہ بھی ہے اس گروپ میں دھڑا دھڑ لوگوں کو اپنے پارٹنرز مل رہے ہیں۔ کنزا نے رائما کی بات رد کرتے ہوئے کہا، پتہ نہیں تم کیا کر رہی ہو۔ اچھا ابھی فون بند کرو، میں بچوں کو پارک میں گھمانے لے کے جا رہی ہوں۔ اس نے کچھ پریشان ہو کر کنزا کی کال بند کر دی۔ نہ جانے یہ لڑکی کیا کرنے چلی ہے، وہ سوچتی ہوئی آپتین کو گود میں اٹھا کر اور مامون اور امان کا ہاتھ پکڑ کر اپارٹمنٹ سے باہر نکل آئی۔ لفٹ میں چڑھی تو اسی دن والا لڑکا سامنے کھڑا تھا۔ رائما اسے نظر انداز کر کے دوسری طرف دیکھنے لگی پر وہ اسے دلجمی سے دیکھ رہا تھا۔ بدتمیز، ایک بچے کا باپ ہو کر بھی نظر باز ہے، رائما نے دل ہی دل میں غصہ کیا۔ لفٹ کھلی تو وہ جلدی سے باہر نکل آئی۔ پارک قریب بھی تھا پر بچوں کے ساتھ آرام سے چلنے میں 10 منٹ صرف ہوئے۔ چلتے چلتے اس نے محسوس کیا کہ وہ لڑکا بھی ان کے پیچھے چل رہا ہے۔ مڑ کر دیکھا تو وہ واقعی پیچھے آ رہا تھا۔ رائما کو متوجہ دیکھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ حد ہے، رائما سر جھٹک کر پارک میں داخل ہو گئی۔ ماہر الٹے پیر واپس دوڑا اور اپنے اپارٹمنٹ میں آ کر دم لیا۔ میسم، شیری، آؤ میرے ساتھ۔ اس نے لاؤنج میں کھیلتے بچوں کا ہاتھ پکڑا۔ کہاں جانا ہے چھوٹے بابا؟ شیری نے پوچھا۔ ادھر قریب ایک پارک ہے، ادھر چلتے ہیں۔ اس نے میسم کو گود میں اٹھایا اور کچن کی طرف آیا۔ بھابھی میں بچوں کو پارک لے کے جا رہا ہوں۔ اس نے زور سے ہانک لگائی اور اپارٹمنٹ سے باہر نکل آیا۔ پارک میں رونق لگی ہوئی تھی۔ ماہر نے نظریں گھمائیں تو رائما ایک طرف بینچ پر بیٹھی ہوئی نظر آ گئی۔ اس کے بھتیجے سامنے ہی دوڑتے بھاگتے نظر آ رہے تھے۔ جاؤ بیٹا، ان بچوں کے ساتھ کھیلو۔ ماہر نے بھتیجوں کو رائما کے بھتیجوں کی طرف دھکیلا۔ ہم ان کے ساتھ کیوں کھیلیں؟ یہ کون ہیں؟ شیری کچھ حیران ہوا۔ یہ تو میری کلاس میں پڑھتے ہیں۔ میسم نے فوراً پہچانا۔ میسم، آج فائٹ مت کرنا، ان سے فرینڈشپ کرنی ہے، اوکے؟ ماہر نے اسے سمجھا کر آگے بھیجا اور خود چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اسی بینچ کے کونے میں آ کر بیٹھ گیا جہاں رائما بیٹھی تھی۔ رائما نے اسے دیکھ کر چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ وہ اس کی گود میں کھیلتے آپتین کو مسکرا کر دیکھنے لگا، لیکن بچے نے بھی ناخوش ہو کر نو لفٹ کروا دی۔ ماہر نے دل میں اسے مخاطب کرنے کے لیے الفاظ ترتیب دیے۔ بس آپ دیکھیے آج بچے کس طرح ایک دوسرے سے کھیل رہے ہیں۔ اس دن آپ خواہ مخواہ خفا ہو رہی تھیں۔ ماہر نے کھنکار کر بات شروع کی۔ رائما نے کن اکھیوں سے بچوں کو فٹ بال کھیلتے ہوئے دیکھا مگر خاموش رہی۔ آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ ماہر نے مزید ہمت دکھائی۔
رائمہ نے تیکھی نظر اس پر ڈالی۔ نہیں، پھر یک لفظی جواب دیا۔ اصل میں ہم اس علاقے میں نئے ہیں، بچے ابھی بلڈنگ کے کسی بچے سے فرینڈشپ بھی نہیں کر سکے، آپ کے بھتیجوں سے گھل مل جائیں تو اچھا ہے۔ ماہر نے ہمت نہ آری۔ بچوں کی دوستی سے مجھے کوئی اعتراض نہیں، بس بچوں کا باپ اپنی لمٹ میں رہے۔ رائمہ نے اس کی طرف دیکھ کر ناگواری سے کہا۔ بچوں کا باپ؟ ماہر نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ جی، بچوں کا باپ، رائمہ نے زور دے کر کہا۔ اتنے میں فٹ بال زوردار طریقے سے آ کر رائمہ کے پاؤں پر لگی۔ او گاڈ! رائمہ نے اپنا پاؤں پکڑ لیا، پھر شیری کو گھورا جس کی یہ کارستانی تھی۔ شیری بیٹا، یہ کیا حرکت تھی؟ سوری بولو انٹی سے۔ ماہر نے فوراً شیری کو گھورا۔ میں نے جان کر نہیں مارا چھوٹے بابا۔ سوری آنٹی، شیری نے جلدی سے کہا۔ رائمہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ چلو بچوں، گھر چلیں۔ وہ مامون اور امان کا ہاتھ پکڑ کر جانے لگی۔ ارے آپ ناراض ہو گئیں پھر سے؟ بچے سے غلطی ہو گئی ہے، اس نے سوری بولا تو ہے۔ ماہر گھبرا اٹھا۔ آپ نے اپنے بچوں کی بالکل بھی اچھی تربیت نہیں کی، رائمہ نے چلتے چلتے غصے سے کہا۔ تربیت تو ماں کرتی ہے، ماہر بے سوچے سمجھے بولا۔ تو اپنی بیوی کو سمجھائیے، رائمہ نے دور جاتے چٹخ کر کہا تھا۔ شٹ یار، یہ تو مجھے ان دونوں کا باپ سمجھ رہی ہے۔ ماہر نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر پریشانی سے سوچا۔ 10 دفعہ سمجھایا ہے مجھے چھوٹے بابا مت بولا کرو، چھوٹے منہ میں رہ جاتا ہے، صرف بابا لفظ باہر نکلتا ہے، پھر سننے والے تو مجھے تمہارا باپ ہی سمجھیں گے نا۔ ماہر نے میسم اور شیری کو آنکھیں دکھائیں۔ یار بھابھی آج کل تجھ سے بڑی خوش ہیں، مجھے بتا رہی تھی ماہر سدھرتا جا رہا ہے، اس نے دن چڑھے تک سونا بھی چھوڑ دیا ہے، میسم کو اسکول سے لانے اور لے جانے کی ذمہ داری بھی اچھی طرح نبھا رہا ہے، بلکہ جواد بھیا کے ساتھ شو روم پر بھی بیٹھتا ہے۔ یہ عظیم تبدیلی کیسے رونما ہوئی پیارے؟ رضا نے اس کے کندھے پر ہاتھ مار کر کہا تو ماہر مسکرا دیا۔ بس یار سوچ رہا ہوں اب سنجیدگی سے پریکٹیکل لائف میں قدم رکھ ہی لوں۔ اچھی سوچ ہے، لگ کر کام پر جائے گا، کچھ کمائے گا، تبھی تیری بھابھی بھیا تیری شادی کا سوچیں گے، ورنہ بیکار بندے کو کون اپنی بیٹی دے گا۔ رضا نے سر ہلایا۔ ویسے میں نے تیرے لیے ایک پرفیکٹ میچ ڈھونڈ لیا ہے، کیا لڑکی ہے، بالکل تیری ترجیحات پر پورے اترنے والی، خوبصورت، سر و قد، بھوری بھالی، بلکہ ہے بھی تیرے ایریا کی، دکھاؤں؟ رضا نے پرجوش طریقے سے بتایا۔ چھوڑ یار مجھے نہیں دیکھنی، اور تو کیا موبائل میرج بیورو بن گیا ہے کہ لڑکیوں کی تصاویر ساتھ لیے پھرتا رہتا ہے؟ ماہر نے بے دلی دکھائی۔ خیریت تو ہے؟ تو ہی مجھ سے منتیں کر رہا تھا کہ بھیا بھابھی میری شادی کرنے کے لیے سیریس نہیں ہے، مجھے لڑکی ڈھونڈ دے، اور اب خود ہی منع کر رہا ہے۔ رضا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ بس ایویں ہی یار، ماہر نے بے نیازی ظاہر کی۔ ایویں ہی؟ یعنی حد ہے، شادی کے لیے تڑپنے والا بندہ ایویں ہی اپنی خواہش سے پیچھے ہٹ گیا؟ سچ سچ بتا، بات کیا ہے؟ رضا نے شکی نظروں سے دوست کو دیکھا۔ کوئی بات نہیں یار، ماہر نے پہلو تہی کی۔ رضا کو پڑوس کی لڑکی کا بتا دیا تو وہ تو اس کے سر ہو جاتا، جبکہ ماہر تو اس لڑکی کا نام تک نہ جان سکا تھا۔ اچھا چھوڑ یہ ڈرامے، یہ لڑکی ایک نظر دیکھ لے، دعائیں دے گا مجھے۔ رضا نے موبائل فون نکال کر اسکرین اس کے سامنے کی۔ ماہر نے بے دلی سے اسکرین پر نظر ڈالی، مگر اگلے ہی لمحے لڑکی کی تصویر دیکھ کر اچھل پڑا۔ یہ تو… وہ بے اختیار کچھ کہتے کہتے رک گیا اور اپنی پرشوق نگاہیں اسکرین پر جما دیں۔ یہ فیس بک کا کوئی رشتہ گروپ تھا جس میں اس لڑکی کی دوست نے اس کا رشتہ ڈالا تھا، جس میں لڑکی کی تصویر کے ساتھ اس کے متعلق چیدہ تفصیلات بھی درج تھیں۔ آخر میں لڑکی کی دوست نے رابطے کے لیے اپنے ان باکس میں آنے کا کہا تھا۔ واہ میرے مولا، تو چاہے تو بیٹھے بٹھائے کام بنا دے، ماہر نے خوشی سے بے حال ہوتے ہوئے سوچا۔ اس کا نام رائمہ ہے، دیکھ تو نام بھی کتنا پیارا ہے، تیرے نام کی طرح۔ رضا اس کی دلچسپی بھانپ کر اکسانے والے انداز میں بولا۔ یار اس کی کنزا نامی دوست سے میں نے رابطہ بھی کر لیا ہے، تیری تصویر اور تفصیل سب بتا دی ہے۔ رضا نے انکشاف کیا۔ ماہر نے چونک کر اسے دیکھا۔ پھر کیا ہوا؟ ماہر نے بے چینی سے پوچھا۔ یار اس کی دوست نے اس لڑکی کی کچھ اندرونی باتیں بتائی ہیں کہ اس کی بھابھی اس کی شادی اپنے مفادات کی وجہ سے نہیں کرنا چاہتی۔
چونکہ وہ جاب کرتی ہیں تو ان کے بچے نند سنبھالتی ہے۔ وہ اسی لیے کسی رشتے کو ہاں نہیں کرتی، نہ گھر تک آنے دیتی ہیں۔ ہاں، مگر اس لڑکی کے بھائی کے ہوتے ہوئے ان سے مل لیا جائے تو رشتہ ہو سکتا ہے، رضا نے سنجیدگی سے بتایا تو ماہر کی آنکھوں کے آگے رائمہ اپنے 3 بھتیجوں کے ساتھ گھوم گئی۔ اوہ، اتنا ظلم! اس کی بھابھی تو میری بھابھی سے بھی 4 ہاتھ آگے نکل گئیں۔ ماہر کو افسوس ہوا۔ اب تو سوچ لے، ورنہ اسی گروپ میں 1-2 اور لڑکیاں بھی مجھے پسند آئی ہیں، وہ دکھاؤں؟ رضا نے اس کے ہاتھ سے سیل فون کھینچا۔ ارے نہیں، مجھے یہ لڑکی ہی پسند آ گئی ہے۔ ماہر نے موبائل پر اپنے ہاتھ کی گرفت سخت کر دی۔ دیکھا، میں نہ کہتا تھا تجھے پسند آ ہی جائے گی، رضا نے فخر سے کہا۔ بس یار، مجھے اسی سے شادی کرنی ہے۔ اس سے پہلے کہ اس کے پاس رشتوں کی لائن لگ جائے تو کنزا احمد سے بات کر لے، وہ رائمہ کے بھائی سے ڈائریکٹ ہمیں ملوا دے، ماہر نے بے صبری سے کہا۔ اوئے ہوئے، میں چل گیا نا، رضا ہنسنے لگا تو ماہر نے اسے ایک دھپ لگائی۔ اچھا، تو پلوشا بھابھی سے بات کر کے رکھ، میں کنزا سے رابطہ کرتا ہوں، رضا نے فوراً سنجیدگی کا جامہ اوڑھ کر کہا۔ رائمہ، تمہارے لیے ایک رشتہ دیکھا ہے، سچی بہت پیارا سا لڑکا ہے، اسی فیس گروپ سے رشتہ ملا ہے، اور اچھی بات تو یہ ہے کہ اسے میرا چھوٹا بھائی پہچانتا بھی ہے، وہ بتا رہا تھا کہ بہت ہی اچھا لڑکا ہے۔ کنزا کی چہکتی ہوئی آواز موبائل سے ابھری۔ اچھا، رائمہ نے کسی جوش کا مظاہرہ نہ کیا۔ یہ کیسا پھسپھسا سا رد عمل ہے؟ بھئی، برسر روزگار، سمارٹ، خوش شکل لڑکا جو ہماری پرابلم بھی سمجھ گیا ہے، اس کے پرپوزل پر تمہیں کوئی خوشی نہیں ہو رہی؟ کیسی پرابلم؟ رائمہ اپنے امی اور بابا کی تصویر ہاتھوں میں لیے ہوئے بیٹھی تھی، آنکھیں بھری ہوئی اور دل اداس سا تھا۔ آج بابا کی برسی تھی اور بھائی اور بھابھی کو یاد بھی نہ تھا۔ پرابلم یہی کہ تمہاری بھابھی رشتہ کرنے پر راضی نہیں ہے، اس لیے جب بھیا گھر پر ہوں تو مجھے اطلاع دے دینا، میں ان لوگوں کو لے کر آ جاؤں گی۔ کنزا نے اس کی آواز کا بھیگاپن محسوس نہ کیا۔ کیا کروں گی شادی کر کے؟ رائمہ کنوتیت کی انتہا پر تھی۔ ہیپی لائف گزارنا اور اپنے بچے پالنا، کنزا نے چڑھ کر کہا۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ رائمہ کے سوال پر کنزا کا دل چاہا وہ سامنے ہو تو اسے کچھ دے مارے۔ مجھے ابھی سے اس بیچارے پر ترس آ رہا ہے جو تم سے شادی میں انٹرسٹڈ ہوا ہے، کنزا نے دانت کچکچا کر کہا اور فون بند کر دیا۔ تبھی میں کہوں، ہمارے بننے میاں روز نہا دھو کر میسم کو سویرے سویرے اسکول چھوڑنے بغیر چونو چنا کیسے چلے جاتے ہیں، اور گھر آ کر بس گھڑی کی سوئیاں ہی گنتے رہتے ہیں کہ کب اسکول کی چھٹی ہو اور میسم کو اسکول سے پک کر سکیں۔ اب معلوم پڑا جناب نے ایک لڑکی نظر میں رکھ لی ہے، خیر سے اس آون جاون میں، پلوشا بھابھی نے ماہر کو گھورتے ہوئے مذاقیہ انداز میں کہا، اور پھر سنجیدگی سے، بھائی کے ساتھ شو روم جانا بھی معجزہ ہی ہے، اب جا کر کھلا یہ راز، انہوں نے مزید کہا تو ماہر نے سر پر ہاتھ پھیر لیا۔ وہ بھابھی کو بتا کر پھنس چکا تھا کہ اس نے یہ لڑکی براہ راست دیکھ رکھی ہے، ورنہ رضا نے تو صرف رشتے گروپ کا حوالہ دیا تھا۔ لیکن رضا کی بات سن کر بھابھی بتک گئی تھیں کہ فیس بک کے گروپس میں ملنے والے رشتے پکا فیک ہوتے ہیں۔ ان کو اس رشتے پر راضی کرنے کے لیے ماہر کو یہ سچ اگلنا پڑا کہ اس نے رحمہ کو پہلے سے دیکھ رکھا تھا، اور جیسے ہی بھابھی نے اس دیکھنے کا حدود اربع معلوم کیا، ماہر کو خوب ہی باتیں سننی پڑیں، لیکن وہ مصلحتاً جواب میں کچھ بھی نہیں بول رہا تھا۔ اسے بھابھی کی آمادگی ہر حال میں چاہیے تھی۔ بہرحال اسے 1-2 دن ستا کر، باتیں سنا کر وہ رائمہ کے گھر رشتہ لے جانے پر راضی ہو گئی تھیں۔ آج اتوار کا دن تھا اور بھائی گھر پر تھے۔ رائمہ نے کنزا کو شام میں رشتے والی خواتین کو لانے کا عندیہ دے دیا تھا۔ اب کنزا جانے اور اس کے کام۔ رائمہ نے گھر میں چلتی پھرتی بھابھی کو کنکھیوں سے دیکھ کر سوچا۔ کنزا نے لڑکے کی تصویر واٹس ایپ پر بھیجی تھی، جس کو دیکھنے کی رائمہ نے اپنی افسردگی میں کل سے زحمت ہی نہیں کی تھی۔ اب خیال آیا تو سیل فون آن کیا اور واٹس ایپ کھولا تو لڑکے کی تصویر دیکھ کر اسے زوردار قسم کا جھٹکا لگا۔
یہ 2 بچوں کا باپ، وہ نظر باز پڑوسی، میرے لیے یہی رہ گیا تھا دنیا میں۔ وہ صدمے کے مارے چپ کی چپ رہ گئی۔ ٹھیک ہی تو ہے، بن ماں باپ کے، بھائی اور بھابھی کے ٹکڑوں پر پلنے والی بے حیثیت لڑکی کی یہی اوقات ہے کہ اسے 2 بچوں کا فلرٹی باپ ملے۔ اس نے خود ترسی سے سوچا اور رو پڑی۔ لیکن اس کی بیوی کہاں گئی؟ کیا وہ اس نظر باز کو چھوڑ کر چلی گئی ہے یا مر گئی ہے؟ روتے روتے رائما کو اچانک خیال آیا، کنزا، تم نے بھی میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اپنے بچے پالنے سے تمہاری مراد اس لڑکے کے بچے تھے؟ پھر وہ دل ہی دل میں کنزا سے شکوہ کنا ہوئی۔ شام میں غیر متوقع مہمانوں کو کنزا اور اس کی امی کے ساتھ دیکھ کر بھابھی حیران ہی رہ گئیں۔ بھیا کو کنزا کے بھائی کے ساتھ آئے ماہر اور اس کے بڑے بھائی کو ڈرائنگ روم میں بٹھانا پڑا، خواتین کو لاؤنج میں بٹھایا گیا۔ ہم آپ کے پڑوسی ہیں، کچھ ماہ ہوئے ہیں ادھر بی بلاک میں شفٹ ہوئے ہیں، پلوشا بھابھی نے مسکرا کر بتایا۔ اچھا، میں تو آدھا دن گھر پر ہی نہیں ہوتی، تو نئے نیبر سے کچھ اتنا علم ہی نہیں ہو پاتا، بھابھی نے بھی مسکرا کر جواب دیا۔ جی، ملازمت پیشہ خواتین کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ بہت مصروف ہوتی ہیں۔ آپ کی نند البتہ نظر آتی ہے، میں نے مسز انجم کی میلاد میں بھی اسے دیکھا تھا، بہت ہی پیاری بچی ہے۔ ہم آج اسی کے سلسلے میں آپ کے پاس آئے ہیں کہ اپنے دیور کے لیے آپ کی نند کا ہاتھ مانگ سکیں۔ پلوشا بھابھی نے ماہر کے سمجھانے پر فیس بک رشتہ گروپ کی بات چھپا لی تھی۔ بھابھی ان کی بات پر ایک دم سنجیدہ سی ہو گئیں۔ رائما کی شادی کا تو ہم نے ابھی سوچا ہی نہیں، ابھی تو وہ بہت چھوٹی ہے۔ بھابھی کو بروقت یہی بہانہ سوچ سکا۔ سوچنے میں کتنی دیر لگتی ہے، اور لڑکی جتنی جلدی اپنے گھر بار کی ہو جائے اچھا ہے، پلوشا بھابھی نے مسکرا کر کہا۔ اچھا، میں اپنے میاں سے مشورہ کروں گی، بھابھی نے پھیکی مسکراہٹ سے بڑی بیٹھی ہوئی آواز میں کہا۔ میرا دیور ماشاءاللہ لاکھوں میں ایک ہے، آپ کے میاں سے ملاقات کرنے آیا ہوا ہے، امید ہے انہیں پسند آئے گا، پلوشا نے کہا تو لیلا نے پریشانی سے ڈرائنگ روم کے بند دروازے کی طرف دیکھا۔ کنزا، تمہیں ان کے ساتھ رائما کا رشتہ لینے کے لیے آج آنا تھا تو پہلے بتاتی تو صحیح، لیلا بھابھی نے دبے دبے انداز میں کنزا سے کہا تو وہ ہنسنے لگی۔ رائما چائے کے ساتھ اسنیکس لے کر آئی تو بھابھی نے ایک کڑی نظر اس پر ڈالی، جو لون کے گلابی سوٹ میں سوگوار حسن کے ساتھ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ ادھر آئیے رائما، میرے پاس آ کر بیٹھیے، پلوشا نے اسے بلایا تو وہ ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ ماشاءاللہ بہت پیاری ہے، پلوشا نے ستائشی نظروں سے دیکھا تو کنزا بھی خوش ہو کر سہیلی کو دیکھنے لگی۔ رائما نے جواباً اسے روٹھی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ اس نازک وقت میں وہ اس سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ مہمان رخصت ہوئے تو بھیا اندر چلے آئے۔ کنزا کی بدتمیزی دیکھی آپ نے؟ بنا بتائے رائما کے لیے رشتہ لے آئی، اور تو اور لڑکا بھی منہ اٹھائے ساتھ چلا آیا، بھابھی نے بھیا کو دیکھتے ہی شکایتی انداز میں کہا۔ اچھا لڑکا ہے، خوش شکل، محنتی، خاندان بھی اچھا ہے، کھاتے پیتے لوگ ہیں، بھیا نے جیسے ان کی بات سنے ہی نہیں۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ رائما کی ابھی عمر ہی کیا ہے جو ہم اسے شادی کے جھمیلے میں پھنسا دیں؟ ابھی تو اس کے ہنسنے کھیلنے کے دن ہیں، بھابھی نے گھبرا کر بہانے گڑے۔ رائما جو کچن میں برتن سمیٹ رہی تھی، بھابھی کے بہانوں پر تلخی سے مسکرائی۔ اچھے رشتے روز نہیں آتے لیلا، رائما کا تو کوئی رشتہ آتا ہی نہیں ہے، نہ تمہیں فرصت ہے نہ مجھے فرصت ہے، تو کون ڈھونڈے گا رشتہ؟ یہ تو اللہ کی مہربانی سے خود ہی ہمارے گھر آپ پہنچے ہیں، اپارٹمنٹ بھی پڑوس میں ہی ہے، سسرال کے نام پر جیٹ اور جیٹھانی ہی ہیں، خوش رہے گی رائما، بھیا نے مزید مطمئن انداز میں کہا تو لیلا جزبز ہو گئیں۔ صرف جیٹ اور جیٹھانی؟ اور اس لڑکے کے 2 بچے کہاں گئے؟ بھیا نے وہ کیوں نہیں گنوائے؟ رائما نے سوچا۔ وہ تو سب ٹھیک ہے، مگر آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ رائما شادی کر کے چلی گئی تو ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ لیلا بھابھی نے آخر دبے دبے لفظوں میں اصل پریشانی ظاہر کی۔ اپنے بچوں کی وجہ سے میں اپنی بہن کو گھر بٹھا لوں؟ بھیا نے کچھ تیز ہو کر پوچھا۔ نہیں نہیں،
مگر ان تینوں کو کچھ بڑا تو ہونے دیں. میں آدھا دن گھر پر ہوتی نہیں ہوں اور کوئی اعتماد والی گورننس بھی نہیں ملتی. بھابھی بھیا کے لہجے سے خائف ہو کر بولیں. یعنی میری بہن آیا ہے جو ہمارے بچوں کی ان کی نوجوانی تک پرورش کرتی رہے گی؟ بھیا نے غصے سے کہا. میں نے یہ تو نہیں کہا. بس بیگم، میں تمہارا مطلب اچھی طرح سمجھ گیا ہوں. اپنے بچوں اور گھر کی دیکھ بھال کے لیے اپنی بہن کو دہلیز پر بٹھا کر بوڑھا کر دوں اور پھر قیامت میں اپنے والدین کے سامنے شرمسار ہو کر کھڑا رہوں؟ یہی چاہتی ہو تم؟ بھیا کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا. آج آخر کار ان کے دل میں بہن کے لیے نرمی آ ہی گئی تھی. میں کچھ چھان بین مزید کروا لوں، پھر اس رشتے کو اوکے کرتا ہوں. رہی بات ہمارے بچوں کی، تو انہیں سنبھالنا تمہارا فرض ہے. تم ماں ہو ان کی. اب اپنی جاب سے ریزائن کرو اور گھر بیٹھو. تمہاری جاب کی مجبوری میری بہن کی زندگی کو رول دے گی اور یہ میں ہرگز ہونے نہیں دے سکتا. بھیا اتنے جلال میں کم ہی آتے تھے. بھابھی نے دبک کر بیٹھنے میں ہی عافیت جانی. اگلے 2-3 دنوں میں لڑکے کی ہلکی پھلکی چھان بین کر کے اس رشتے کو اوکے کر دیا گیا. ماہر کی بھابھی نے آ کر ہلکی پھلکی رسم کی اور رائما کو انگوٹھی پہنا دی. رائما کا رشتہ طے ہونے کے بعد بھابھی کا موڈ ہر وقت آف رہنے لگا. جاب سے ریزائن دینے کا سوچ کر وہ جلتی کرتی رہتی تھیں، سو گھر میں ہر دم بوجھل سا ماحول رہتا. رائما بچوں کو لے کر پارک بھی نہیں جا رہی تھی کہ وہاں ماہر سے ٹکرانے کا خدشہ تھا اور وہ اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی. کنزا سے بھی اس کے دل ہی دل میں خفگی چل رہی تھی. بھابھی کی موجودگی میں وہ ایک بار آئی تو بھابھی نے اسے اچھی خاصی باتیں سنا دیں. وہ بیچاری کان دبا کر بھاگ گئی. فون پر رائما اس سے بات نہ کرتی تھی، بس ایک بار شکوہ کیا تھا کہ کنزا تمہیں میرے لیے یہی لڑکا ملا تھا. تو کنزا نے واویلا مچا دیا کہ ماہر میں آخر ایسی کیا برائی ہے. اس بات کو سن کر رائما نے فون ہی کاٹ دیا. اگر میری نصیب میں دوسروں کے بچے پالنا ہی لکھے ہیں تو یوں ہی صحیح. رائما نے خود ترسی کی انتہا پر جا کر سوچا تھا. السلام علیکم. کیسی ہیں رائما؟ مسلسل بجتے سیل فون کو کان سے لگایا تو نامانوس سی آواز ابھری. وعلیکم السلام. الحمدللہ. آپ کون؟ رائما کچھ الجھ سی گئی. ماہر بات کر رہا ہوں، آپ کا منگیتر. دوسری طرف سے ہنس کر تعارف کروایا گیا تو رائما چونک گئی. اسے میرا نمبر کیسے ملا؟ اوہ کنزا، مرو گی میرے ہاتھوں سے. رائما نے دانت کچکچا کر سوچا. کیا ہوا؟ خاموش ہو گئیں آپ؟ بات تو کریں نا، اصرار سے کہا گیا. جی، اس نے فقط اتنا ہی کہا. آپ کئی دنوں سے نظر نہیں آئیں تو سوچا آپ کی خیریت معلوم کر لی جائے، لیکن آپ نے تو چپ کر روزہ رکھا ہوا ہے. ماہر نے شکوہ کیا. جی میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی. رائما نے بہانہ گڑھا. ارے کیا بخار وغیرہ ہو گیا ہے؟ ماہر ایک دم پریشان سا ہو گیا. نہیں اب اتنی بھی طبیعت خراب نہیں. رائما نے فوراً کہا. اچھا ٹھیک ہے. ماہر نے اطمینان کا سانس لیا. اور سنائیں کیا چل رہا ہے؟ اس نے بات آگے بڑھائی. ٹی وی پر کارٹون چل رہا ہے فی الحال تو. رائما کے جواب پر وہ کھل کر ہنسا. سوری، غلط سوال کر دیا. میرا مطلب تھا آپ کیا کر رہی ہیں ان دنوں؟ منگنی کے بعد مجھے سوچتی تو ہوں گی. ماہر نے ذرا گھمبیر لہجے میں پوچھا. جی، رائما نے اعتراف کیا. زبردست. کیا سوچتی ہیں میرے بارے میں؟ وہ ایکسائٹڈ ہوا. یہی کہ آپ کی پہلی بیوی مر گئی ہے یا چھوڑ گئی ہے آپ کو؟ رائما کی بات پر وہ اچھل ہی پڑا. ارے آپ ابھی تک مجھے، وہ کہتے کہتے رکا تو رائما نے بھابھی آ رہی ہیں کہہ کر فون کاٹ دیا. ماہر نے موبائل کو گھور کر دیکھا اور سر پر ہاتھ مارا. ماہر سے بات کر کے رحمہ کی کیفیت عجیب سی ہو گئی تھی. اسے اب یہ کھلنڈرا سا لڑکا اچھا لگنے لگا تھا. نہ جانے ایک شادی ناکام ہونے کے بعد بھی وہ اتنا زندہ دل کیسے تھا. اور وہ پیارے سے بچے اگر ماں سے محروم تھے تو کیا مذائقہ تھا ان کو سینے سے لگانے میں. وہ سوچتی پھر گھبرا جاتی. ماہر اور اس کے بچوں کے لیے اپنے دل میں نرم جذبہ محسوس ہونا رائما کو سخت کنفیوز کر رہا تھا. ماہر کی کالز آتی رہتیں پر وہ نہ اٹھاتی.
وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر وہ چاہتی کیا ہے۔ اسے ماہر پسند بھی تھا، لیکن وہ اس سے کترا بھی رہی تھی۔ انہی بے کیف دنوں میں بھابھی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ نزلہ اور بخار بڑھنے لگا تو ڈاکٹر کو دکھایا۔ رائمہ گھر اور بچوں کے کام تو پہلے بھی کرتی تھی، اب بھابھی کا خیال رکھنے اور ان کو وقت پر کھانا وغیرہ دینے میں بھی جٹ گئی۔ بھابھی جو کہ بہت ایکٹیو رہتی تھیں، کبھی ایک دن بھی گھر میں ٹک کر نہ بیٹھی تھیں۔ اب بستر پر پڑے رہنے کی وجہ سے بیزار ہوتی جا رہی تھیں۔ ان کا بخار تو جیسے اترنے کے لیے راضی ہی نہیں تھا۔ بھائی شام 5 بجے تک آفس ہوتے، فون پر خیریت پوچھنے کو رائمہ کو کال کرتے، گھر آتے تو بیمار اور چڑچڑی بیوی کاٹ کھانے کو دوڑتی۔ علاج برابر چل رہا تھا، دیکھ بھال بھی کی جا رہی تھی، لیکن لیلا کو ان دونوں چیزوں کے علاوہ تسلی، دلاسے اور محبت کی ضرورت تھی۔ اس دن بھی رائمہ کھانا دینے ان کے کمرے میں آئی تو بھابھی کو روتے ہوئے پایا۔ بھابھی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ وہ پریشان ہوئی۔ رائمہ میرا دل چاہ رہا ہے ادھر سے بھاگ جاؤں، بستر پر لیٹے لیٹے میری کمر ہی اکڑ گئی ہے، بخار ہے کہ اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ بھابھی چند دنوں کی بات ہے، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی، فکر کیوں کرتی ہیں؟ رائمہ نے تسلی دی۔ میں ٹھیک ہو جاؤں گی نا؟ بھابھی نے تصدیق چاہی۔ کیوں نہیں؟ جلد ہی آپ ٹھیک ہو کر اپنے معمولات زندگی نبھا سکیں گی، رائمہ نے انہیں یقین دلایا۔ رائمہ مجھے عجیب سے وسوسے آتے ہیں کہ یہ بخار میری جان لے لے گا، بھابھی نے بے بسی سے کہا۔ آپ اللہ کا ذکر کیا کریں بھابھی، وہی آپ کو اس بخار سے شفا دے گا۔ نماز پڑھیں، دعا کریں، رائمہ نے سنجیدگی سے مشورہ دیا۔ ہاں، مجھے اپنے پروردگار سے رجوع کرنا چاہیے، ورنہ یہ وسوسے اور وہم میرا دماغ خراب کر دیں گے۔ وہ جیسے بات سمجھ کر خود سے بولیں۔ جی بھابھی، آپ کی صحت ماشاءاللہ سے بحال ہو رہی ہے، اور آپ دیکھیے گا کہ کچھ دن بعد آپ بالکل صحت مند ہو جائیں گی۔ رائمہ نے پیار سے ان کا حوصلہ بڑھایا تو لیلا نے اس نیک دل لڑکی کو چونک کر دیکھا، جس کے چہرے پر اخلاص کا اجالا پھیلا ہوا تھا۔ اتنے دنوں سے گھر کے کام اور بچوں کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ وہ لیلا کی خدمت بھی خندہ پیشانی سے کر رہی تھی، ان کا چڑچڑا پن اور بدمزاجی بھی برداشت کر رہی تھی۔ میں اس لڑکی کے لیے دل میں کتنی بدنیتی رکھتی ہوں، انہوں نے شرمندگی سے سوچا۔ اے اللہ، میں جلد ٹھیک ہو جاؤں تو اپنی بہن جیسی نند کی شادی اپنے دل کی خوشی سے کرواؤں گی، اپنے سارے مفادات کو ایک طرف رکھ کر اس کو احسن طریقے سے اپنے گھر سے رخصت کروں گی۔ لیلا نے اپنے خدا سے سچے دل سے بیماری کے دوران پہلی دعا کی۔ پھر اگلے چند دنوں میں لیلا تیزی سے صحتیاب ہوئیں تو سب نے شکر کا سانس لیا۔ سب کچھ واپس اپنے معمول پر آ گیا تھا، لیکن لیلا میں بیماری کے بعد واضح تبدیلی دیکھنے میں آئی۔ وہ رائمہ پر بہت مہربان ہو گئی تھیں۔ ماہر کی بھابھی ان کی صحتیابی کے بعد گھر پر آئیں تو بھابھی نے جھٹ پٹ نکاح کی تاریخ رکھ دی۔ شادی سادگی سے ہونا قرار پائی۔ رائمہ کو تھوڑا سکون نصیب ہوا تو وہ بچوں کو لے کر پارک چلی آئی۔ بچے بہت دنوں بعد تازہ ہوا میں سانس لے کر کھل سے گئے، سو خوب مستیاں کرنے لگی۔ رائمہ ان کو دیکھ کر خود بھی خوشی محسوس کرنے لگی۔ السلام علیکم، اپنے قریب ماہر کی آواز سن کر وہ چونکی۔ وہ اس کے پاس ہی بینچ پر بیٹھ رہا تھا۔ کیسی ہیں آپ محترمہ؟ میرا فون اٹھاتی ہیں، نہ ہی اپنی شکل دکھاتی ہیں۔ کیا ایک ساتھ ہی مجھ پر بجلیاں گرانے کا ارادہ ہے، یعنی کہ نکاح والے دن؟ ماہر نے شکوے کے ساتھ مگر شوخی سے کہا تو اسے ایک ٹک دیکھتی رائمہ جھیم کر نظریں جھکا گئی۔ میں آپ سے مخاطب ہوں جنابہ، ان پیڑ پودوں سے نہیں۔ وہ اب پھیل کر بیٹھ گیا اور بغور رائمہ کو دیکھنے لگا، جو گلابی لب آپس میں پیوست کیے بیٹھی ہوئی تھی۔ یعنی مجھ سے بات نہ کرنے کی قسم کھائی ہوئی ہے۔ سچ سچ بتاؤ، یہ قسم بھابھی نے دی ہے نا؟ وہی ہمارے بیچ ظالم سماج ہیں، ماہر نے مشکوک انداز میں پوچھا۔ ارے نہیں، بھابھی کیوں قسم دینے لگی؟ وہ نظریں اٹھا کر فوراً بول پڑی تو ماہر مسکرا دیا۔
آج آپ کے ساتھ آپ کے بچے نظر نہیں آ رہے؟ رائما نے کچھ کمی محسوس کر کے پوچھا۔ وہ دراصل اپنے ماما اور پاپا کے ساتھ ان کی نانوں کے گھر گئے ہیں۔ ماہر کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اپنے ماما پاپا؟ رائما نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ جی ہاں، میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اپنے سگے والدین کے ساتھ۔ ماہر اس کی حیرانی سے لطف اندوز ہو کر بولا۔ اوہ، یعنی کہ وہ آپ کے بچے نہیں؟ رائما کی تسلی ہی نہیں ہو رہی تھی۔ نہیں جی، میں ایک کنوارا لڑکا ہوں۔ آپ کیوں وقت سے پہلے مجھے پاپا بنانے پر تلی ہوئی ہیں؟ وہ شوخی سے بولا تو رائما کے دل میں ایک اطمینان اتر آیا۔ اصل میں وہ بچے آپ کو بابا بلاتے تھے تو اسی لیے میں سمجھی۔ بہت ہی ظالم سمجھ ہے آپ کی، یعنی کہ کچھ بھی سمجھ لیتی ہیں۔ ماہر نے مصنوعی غصہ دکھایا۔ اب مجھے کیا پتا؟ رائما خائف ہوئی۔ دراصل وہ دونوں مجھے چھوٹے بابا کہتے ہیں، لیکن کہتے ایسے ہیں کہ گانوں کو صرف بابا ہی سنائی دیتا ہے، چھوٹے نہیں۔ ماہر نے وضاحت دی تو رائما نے او اچھا کہہ کر اپنا سر ہلا دیا۔ ویسے آپ مجھے 2-3 بچوں کا باپ سمجھ رہی تھیں تو مجھ سے شادی پر رضامند کیسے ہوئیں؟ اتنا اچھا لگ گیا تھا کیا؟ اچانک اس نے بڑی شرارت سے پوچھا تو رائما جھینپ سی گئی۔ ویسے آپ تو مجھے پہلی نظر میں ہی اچھی لگ گئی تھیں، پھر آپ کے ساتھ 2-3 بچے دیکھ کر مجھے بھی بڑا صدمہ ہوا تھا۔ سوچا اس پیاری سی لڑکی نے شادی کرنے میں بہت عجلت دکھائی ہے۔ ماہر نے اسے پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ خیر، میں اب اپنا الگ اپارٹمنٹ بک کروا رہا ہوں۔ ہم دونوں نے اپنے بھائیوں کے بچوں کو بہت سنبھال لیا، اب سکون سے اپنے بچے پالیں گے۔ ماہر کی اگلی بات پر وہ بلش سی ہوئی اور چپکے سے آس پاس نظر دوڑائی۔ سب لوگ، جن میں زیادہ تر بچے ہی تھے، اپنی اپنی مستیوں میں مگن تھے۔ کوئی ان دونوں کی طرف متوجہ نہ تھا۔ کیوں صحیح ہے نا؟ ماہر نے تصدیق چاہی تو رائما نے شرماتے ہوئے سر اسبات میں ہلا دیا۔ سب شکوک و شبہات اس کے دل سے مٹ چکے تھے اور محبت کی روشنی رائما کے 4 سو پھیلی ہوئی تھی۔ السلام علیکم۔ دیکھیں جی، یہ جو ایک ریفائنڈ فارم میں آپ لوگ اسٹوری سنتے ہیں، اس کے پیچھے ہماری بڑی محنت ہوتی ہے۔ اسٹوری کو چوز کرنا، اس کی ریڈنگ کی پریکٹس کرنا، پھر اس کی ٹرمنگ اور ایڈیٹنگ کرنا، تو یہ ساری چیزیں ہمارا بڑا ٹائم لے لیتی ہیں، اور یہ سب ہم آپ لوگوں کی انٹرٹینمنٹ کے لیے کرتے ہیں۔ تو بس کہنا یہ تھا کہ اسٹوری کو سننے کے بعد اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر لیا کریں۔ یہی آپ لوگوں کی طرف سے ہمارا ریوارڈ ہے اور اسی کی ہمیں ضرورت ہے۔ تھینک یو سو مچ۔